السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کے فرٹیلائزر سیکٹر کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو بظاہر بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی پیچیدگیاں بہت دلچسپ ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم مل کر یہ سمجھیں کہ اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہے تو اس کے مقاصد کے لحاظ سے بہترین مواقع کہاں چھپے ہیں۔ اور یہ بات اس سیکٹر پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ دور سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ سب کچھ کتنا آسان ہے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو اس کی اصل حقیقت، اس کی جو مشکلات ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور یہ واقعی ایک بہت ہی چیلنجنگ بزنس ہے۔ اچھا، تو عام خیال کیا ہے؟ یہی نا کہ بھئی گیس آئی، اس سے کھاد بنی، کسانوں نے خریدی، کمپنی نے پیسے کمائے اور شیئر ہولڈرز کو منافع دے دیا۔ کتنا سیدھا لگتا ہے، لیکن اصل حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ ایک دم سے کوئی پالیسی بدل جاتی ہے، گیس کا پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، یا پھر دنیا میں کہیں کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ ساری سادگی، یہ سارا ماڈل، اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ تو اب اصل سوال یہ ہے کہ اتنے اتار چڑھاؤ والے ماحول میں، اس پیچیدہ کھیل میں ونر کو کیسے پہچانا جائے؟ کون سی کمپنی ہے جو ان تمام چیلنجز کے باوجود آگے بڑھ سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے ایک منظم طریقے میں۔ ہم ایک ایسا فریم ورک استعمال کریں گے جس میں 7 سوالات ہیں۔ یہ 7 سوالات ایک کسوٹی کی طرح ہیں جن پر ہم ہر کمپنی کو پرکھیں گے تاکہ دیکھیں کہ کون سی کمپنی واقعی مضبوط ہے۔ اور اس پورے تجزیے کے پیچھے جو سوچ ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی سٹاک کو صرف اس لیے نہیں خریدنا چاہیے کہ اس کی کہانی اچھی لگ رہی ہے، بلکہ اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ کیا اس کمپنی کا بزنس ماڈل، اس کا پورا ڈھانچہ مشکل وقت میں، دباؤ میں کھڑا رہ سکتا ہے یا نہیں۔ تو چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں ان 7 سوالوں پر۔ پہلا، کمپنی کا ارننگز انجن کیسا ہے، یعنی کیا اس کی سیلز اور پروفٹس بڑھ رہے ہیں؟ دوسرا، پروڈکشن، کیا اس کا پلانٹ مسلسل چل سکتا ہے یا رکاوٹیں آتی رہتی ہیں؟ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، گیس اور بجلی کی سیکیورٹی، کیا اس کے پاس یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں؟ چوتھا، بیلنس شیٹ کیسی ہے، کیا مینجمنٹ پیسے کو سمجھداری سے استعمال کر رہی ہے؟ پانچواں، مارکیٹ میں اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا اس کا نام ہے، اس پر بھروسہ ہے؟ چھٹا، رسک، بیرونی جھٹکوں کا اس پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ اور ساتواں، سب سے اہم سوال جو ہمارے پورے تجزیے کی بنیاد ہے، یہ کمپنی بنائی کس چیز کے لیے گئی ہے؟ گروتھ کے لیے یا پھر اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ دینے کے لیے؟ چلیں جی، اب جب کہ ہمارے پاس یہ فریم ورک تیار ہے تو اب وقت ہے کہ ہم مارکیٹ کے 4 بڑے کھلاڑیوں کو اس کسوٹی پر پرکھیں۔ دیکھتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایف ایف سی کی۔ یہ اس سیکٹر کا ہیوی ویٹ ہے، سب سے بڑا کھلاڑی، اپنے سائز، مارکیٹ شیئر اور خاص طور پر اپنے مضبوط ڈیویڈنڈز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فاطمہ فرٹیلائزر۔ یہ گروتھ چیمپئن ہے، اس کی ساری توجہ مستقبل کی ترقی پر، نئے بزنسز میں جانے پر ہے، اور اسی وجہ سے یہ اس سیکٹر کا شاید سب سے دلچسپ کیس ہے۔ پھر آتا ہے ایفرٹ۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کا سالڈ آپریٹر ہے، اور حال ہی میں اس نے گیس سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑی جیت حاصل کی ہے، جس نے اسے مارکیٹ میں ایک انتہائی مضبوط پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور آخر میں ہے AGL۔ یہ ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ والی کہانی ہے۔ یہ کمپنی کافی مشکلات سے گزری ہے، لیکن اگر اس کی ٹرن اراؤنڈ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس میں بہت بڑا اپ سائڈ پوٹینشیل ہے، یعنی رسک بھی زیادہ ہے لیکن ریوارڈ بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل مقابلے پر۔ ایک طرف ہے ڈیویڈنڈ کا بادشاہ ایف ایف سی اور دوسری طرف ہے گروتھ کا چیمپئن فاطمہ۔ ہمارا تجزیہ اب ان 2 ہیوی ویٹس پر فوکس کرے گا۔ چلیں ذرا نمبرز کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایف ایف سی اور فاطمہ کی کہانی بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ایف ایف سی کا ریونیو دیکھیں کتنا بڑا ہے، اور سب سے بڑا فرق دیکھیں ڈیویڈنڈ میں۔ ایف ایف سی دے رہا ہے 37 روپے فی شیئر، جبکہ فاطمہ صرف 6 روپے۔ یہ فرق ان دونوں کی اسٹریٹجی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایف ایف سی کی طاقت کا اصل اندازہ اس کے مارکیٹ شیئر سے ہوتا ہے۔ یوریا، جو سب سے زیادہ بکنے والی کھاد ہے، اس کی مارکیٹ کا 43% حصہ اکیلی ایف ایف سی کے پاس ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، بہت غالب پوزیشن ہے۔ اور بات صرف یوریا تک محدود نہیں۔ اگر ہم ڈی اے پی مارکیٹ کو دیکھیں تو وہاں ایف ایف سی کا غلبہ اور بھی زیادہ ہے۔ مارکیٹ کا 62% حصہ، یہ تو تقریباً مارکیٹ پر مکمل کنٹرول والی بات ہے۔ اور یہ نمبر 37 روپے فی شیئر کا ڈیویڈنڈ ایف ایف سی کی پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔
یہ صاف بتاتا ہے کہ اس کمپنی کا بنیادی مقصد اپنے شیئر ہولڈرز کو مسلسل اور مضبوط کیش ریٹرن دینا ہے۔ یہی اس کی پہچان ہے۔ اچھا، اب فاطمہ کی بات کرتے ہیں۔ اس کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ یہ صرف کھاد پر نہیں روک رہی بلکہ مائننگ جیسے نئے شعبوں میں جا رہی ہے۔ پھر ڈالر کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس نے IFC کے ساتھ ایک بہت اسمارٹ ڈیل کی ہے۔ توانائی کے معاملے میں بھی یہ خود انحصاری کی طرف جا رہی ہے، اور سب سے اہم بات، یہ اپنے منافع کا بڑا حصہ اپنے پاس رکھ کر واپس بزنس میں لگا رہی ہے تاکہ مستقبل میں اور زیادہ ترقی کر سکے۔ تو اب دونوں کہانیاں سامنے ہیں، ایک طرف FFC، دوسری طرف فاطمہ۔ تو پھر انتخاب کس کا کیا جائے؟ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ شاید یہ سوال ہی غلط ہے کہ کون سا بہتر ہے۔ اصل سوال، اور جو زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کون سا کس مقصد کے لیے بہتر ہے۔ تو آئیے اب حتمی فیصلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں ہم ہر سٹاک کو اس کی صحیح سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے ساتھ جوڑیں گے۔ تو فیصلہ یہ ہے، اگر کسی کا مقصد مستحکم مسلسل ڈویڈنڈ انکم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے FFC سے بہتر کوئی آپشن نہیں۔ یہ ایک کیش مشین ہے، مارکیٹ میں اس کا غلبہ ہے، اور اس کا کلچر ہی شیئر ہولڈرز کو پیسے واپس دینے کا ہے۔ لیکن اگر مقصد لمبی مدت میں پیسے کو بڑھانا ہے، یعنی گروتھ کی تلاش ہے، تو پھر فاطمہ بہترین انتخاب ہے۔ یہ ایک کمپاؤنڈنگ کہانی ہے جو اپنی کمائی کو واپس لگا کر مستقبل میں بہت بڑا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کے پاس ترقی کے لیے کھاد کے علاوہ بھی کئی راستے موجود ہیں۔ تو اس پورے تجزیے کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہ سرمایہ کاری کی دنیا میں سب سے طاقتور سوال یہ نہیں ہوتا کہ سب سے اچھا سٹاک کون سا ہے۔ سب سے طاقتور سوال یہ ہے کہ کون سا سٹاک کس مقصد کے لیے سب سے اچھا ہے۔ اور جب صحیح سوال پوچھا جاتا ہے تو صحیح جواب ملنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔